یہ بتائیے گا کہ زندگی میں کبھی کوئی مشکل وقت آیا ہو یا کوئی ایسا ٹائم جہاں آپ کو لگا ہو کہ آپ سٹک ہو گئی ہیں, اس ٹائم کو آپ نے کس طرح مینیج کیا؟ ہر انسان کی لائف میں کوئی نہ کوئی ٹرننگ پوائنٹ تو آتا ہی ہے. میں کہوں گی شاید وہ ٹائم میرے لیے کووڈ کا تھا, بیکاز دیٹ واز ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈو. آئی ٹوک اٹ ویری پرسنل کہ شاید پاکستان میں اس ٹائم پہ بھی مجھے یہ احساس ہو گیا تھا کہ ایک کام سے تو آپ کا کچھ بھی نہیں ہونے والا. سو یو ہیو ٹو ایکسپلور a lot of new things. Then my father was diagnosed with COVID. Some points were like in my personal life بہت سی چیزیں ایسی چینج ہوئیں ڈیورنگ کووڈ پیریڈ. اور پھر میں صرف اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ یہ شاید صرف میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں, ادروائز I won't be able to make it. السلام علیکم ناظرین, شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین, آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ویسے تو وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے, ان کا کام خود ان کی پہچان ہے. یہ ڈسکور پاکستان پہ ایک مارننگ شو کی ہوسٹ بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا بنیادی تعارف ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک پیڈیاٹرک ریہیبلیٹیشن اسپیشلسٹ ہیں. آج ہم ان سے جانیں گے کہ انہوں نے اپنا میڈیکل کا یہ جو کام تھا اس کو کب سٹارٹ کیا, اور بچوں کے مسائل اور یہ جو پیڈیاٹرک کی جو فیلڈ ہے جو کہ اس وقت جب انہوں نے سٹارٹ کی تھی تب اس فیلڈ کا کوئی بھی بندہ شاید پاکستان میں نہیں تھا, لیکن انہوں نے اس فیلڈ کا انتخاب کیوں کیا, اور آگے یہ اس فیلڈ کے بارے میں کیا بتانا چاہتی ہیں, کیا کہنا چاہتی ہیں, یہ ساری باتیں ہم ان سے جانیں گے. اور جو دوسرا ان کا میڈیا کا سفر ہے اس سے ریلیٹڈ بھی ہم کچھ باتیں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. آپ نے ان کی ہیلتھ پہ تو بہت ساری ریکارڈنگز دیکھی ہیں, لیکن آج ان کی پروفائل, ان کی پرسنل لائف اور کس طرح انہوں نے چیلنجز کو فیس کرتے ہوئے آگے بڑی ترقی کا سفر طے کیا, یہ ساری باتیں آج ہم ان سے جانیں گے. السلام علیکم ڈاکٹر عبیرہ, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, تھینک یو سو مچ علی رحمان. آپ نے بہت اچھا وہ کہتے ہیں نا انٹروڈکشن دے دیا میرا, کہ اب میں اس کے آگے آپ کو کیا بتاؤں گی. میم میں بڑی پہلے تو شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. اس کے بعد میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے یہ جو فیلڈ پیڈیاٹرک والی کا انتخاب کیا, اس کے پیچھے کیا ریزن تھی, کیا ایک سورس تھی؟ کیونکہ عام طور پہ جب بندہ کسی بھی فیلڈ کا انتخاب کرتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں پہلے سے دیکھوں کتنے لوگ اس میں ہیں, ٹرینڈز کیا چل رہے ہیں, لیکن آپ نے ٹرینڈز کے اپوزٹ سفر کیا, کیوں؟ علی رحمان, اس کی جو سٹوری ہے نا یہ وہیں سے سٹارٹ ہوئی جب میں نے گریجویشن سٹارٹ کی ان میڈیکل. وین اٹ سٹارٹیڈ تب میرا کوئی ارادہ نہیں تھا. وہ جو بچے ہوتے ہیں نا دے آلویز وانٹ ٹو بی ان دا ڈبیٹس, ان اسپورٹس, اور سب ایسی ایکٹیویٹیز میں جہاں پہ صرف فن ہو, یہاں پہ کوئی پڑھائی والا کام نہ ہو. لیکن مائی فادر وانٹیڈ می ٹو ڈو دا میڈیسن. تو جب میں گریجویشن میں گئی دین آئی ڈیڈ این انٹرنشپ. تب میں نے انٹرنشپ کی تھی چلڈرن ہاسپٹل میں, اینڈ دیر آئی سی کہ وہاں پر کتنی ضرورت ہے پیڈیاٹرک ریہیبلیٹیشن اسپیشلسٹ کی, اور اس کا کوئی کانسیپٹ پاکستان میں نہیں تھا بائی دیٹ ٹائم. اس کے بعد آئی ڈیڈ مائی اون کلینک ڈیورنگ مائی اسٹڈی. میں نے اسٹارٹ کر دیا تھا, ہمارے انکل ہیں پیڈیاٹریشین ہیں, ہی از ون آف دا پائنیئر پیڈیاٹریشینز فرام کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی. سو آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ ود ہیم. تو میرا بڑا ویژن براڈ ہوا بچوں کے بارے میں, بچوں کے مسائل کے بارے میں. پر لکیلی اللہ تعالیٰ کا کرم ایسا تھا کہ جیسے ہی میں نے ڈگری ختم کی, میری بیچلرز جب کمپلیٹ ہوئی تو ساتھ ہی پاکستان میں پہلی بار پیڈیاٹرک MS کو انٹروڈیوس کروایا گیا. اور اس ٹائم پہ میرے ذہن میں صرف ایک ہی چیز تھی کہ آئی ہیو ڈن سو مچ ان پیڈز آلریڈی, سو وائی ناٹ دس فیلڈ. تو جب میں نے اس کو جوائن کیا, ناؤ آئی ہیو کمپلیٹڈ الحمد للہ. اور اب تو ماشاء اللہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس میں MS کر لیا ہے. بٹ اٹ واز دا پوائنٹ کہ جس کے بعد آئی اسٹارٹیڈ کمنگ آن سیورل شوز. بہت سارے TV چینلز نے انوائٹ کرنا شروع کیا. پھر دیر ور سم پیپل کہ جو مجھے بہت موٹیویٹ کرتے تھے, میرے فرینڈس, کہ آپ اپنے سوشل میڈیا پلیٹفارم کے تھرو وہ اویئرنیس جنریٹ کریں, جو آبویسلی ناٹ فار دا صرف یہ نہیں تھا کہ عام عوام کو اس بارے میں نہیں پتہ, ایسا تھا کہ ڈاکٹرس کو بھی نہیں پتہ تھا کہ ایسی فیلڈز بھی ہوتی ہیں اور اس کے فائدے کیا ہیں. سو اٹس آل اسٹارٹیڈ فرام دا اویئرنیس ویڈیوز, اینڈ بیسکلی یہی وہ جگہ ہے جہاں سے میں نے اویئرنیس لوگوں کو دینا اسٹارٹ کی تھی.
اچھا میم، میں پہلے تو آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے مارننگ شو ہوسٹ بننے تک کا سفر میڈیکل کی فیلڈ سے کیسے طے کیا، لیکن مجھے آپ نے جیسے بتایا کہ آپ ابھی بھی اپنی اس پریکٹس کو بھی آپ نے کنٹینیو کیا ہوا ہے، تو یہ دونوں کام کیسے کر رہی ہیں، کیا ویژن ہے اور کیا کرنا چاہتی ہیں، اتنی انرجی کا راز کیا ہے؟ یہ تو میں کہوں گی کہ یہ جینیٹک ہے کہ انرجی کے پیچھے کوئی راز نہیں ہے. ایوری ون از ہمیشہ مجھ سے یہ سوال ہوتا ہے اینڈ آئی نیور نیو کہ یہ کس طرح سے ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے فادر کا اس میں ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے بیکاز سنس مائی چائلڈہڈ ہی نو کہ یہ جو بچی ہے نا یہ فارغ بیٹھنے والی نہیں ہے. تو انہوں نے مجھے ہمیشہ کسی نہ کسی چیز میں انگیج کیا، ویدر ان انٹرنشپس یا پھر کوئی بھی نئی چیز ہو، انہوں نے مجھے کبھی روکا نہیں. ہی آلویز انکریجڈ می ٹو گو ایکسپلور اینڈ سی واٹ یو کین ڈو. اور رہی بات مارننگ شو کی ہوسٹ بننے سے پہلے تک کا، تو خیر وہ ایک الگ ایک سوال کا جواب ہو جائے گا، وہ میں چاہوں گی آپ الگ پوچھیں مجھ سے. لیکن یہ ہے کہ ابھی بھی بہت سے لوگوں کو کنفیوژن ہے کہ شاید میں نے میڈیا کو اتنا فل فلیج جوائن کر لیا ہے تو شاید میں اپنی میڈیکل کی فیلڈ کو میں نے چھوڑ دیا، میں نے پریکٹس چھوڑ دی. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. میں دونوں چیزیں ساتھ ساتھ لے کر چل رہی ہوں اینڈ دیٹس وائی آئی ایم سو بزی، ایکچولی بزی، کہ میں صبح مارننگ شو کر رہی ہوں تو اس کے بعد میری اپنا جو ہاسپٹل کا ٹائم ہے اینڈ الحمد للہ دا ہاسپٹل آئی ایم ورکنگ ان، اس میں پوری ایک پیڈیاٹرک ٹیم ہے دیٹ از ورکنگ along، اور اس میں میرے نالج میں اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ آئی ایم لکنگ آؤٹ فار تھنگس کہ انشاءاللہ ان فیوچر میرا پلان یہی ہے ابھی بھی ٹو سرو دا نیشن اینڈ اسپیشلی دا پیڈیاٹرک پاپولیشن جس کو ضرورت ہے، اسپیشل چلڈرن جن کو ہم نارملی نظر انداز کر دیتے ہیں، ان کے لیے کچھ بہتر کرنے کا میرا خیال ہے. لیکن وہ پلانس جو ہیں انشاءاللہ فیوچر میں دیکھیں گے. میم، لوگ میڈیا پہ آنے کے لیے بڑی جستجو کرتے ہیں، اپنا ایک پورٹ فولیو بلڈ کرتے ہیں، ڈیجیٹل پروفائل کریٹ کرتی ہیں، لیکن آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا. آپ میڈیا پہ کیسے آئیں؟ اچھا، یہ نا بڑی مزیدار، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے اور اس میں بڑی مزیدار سٹوریز بھی ہیں. بہت سارے لوگ جن کو جو میرے بہت قریبی ہیں ان کو تو ان باتوں کا پتہ ہے کہ وین آئی اسٹارٹیڈ، میں نے انفلوئنسرشپ اسٹارٹ کی انسٹاگرام پہ وین آئی واز ان سروسز ہاسپٹل. تب میں آرتھوپیڈک سرجری میں کام کر رہی تھی اور 1-1.5 سال میں وہیں پر تھی. تو وہاں پر دے اسٹارٹیڈ کہ آپ نا بڑی ووکل ہیں، یو آر ویری ووکل، بڑی اچھی باتیں کرتی ہیں اینڈ یو ہیو اے نالج. آپ اگر یہ چیزیں لوگوں تک پہنچائیں گی تو زیادہ فائدہ ہوگا. اچھا، جب میں نے اس کو اپنے اکاؤنٹ کو، انسٹاگرام اکاؤنٹ کو پبلک کیا، شروع میں تو تھوڑا سا وہ ہوتا ہے نا، آپ نے اپنا صرف میڈیکل والا دینا ہے ہر چیز ان پٹ. اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ ہوتا ہے کہ آپ کی نا وہ میری اسکن کیئر کے برانڈز آنا شروع ہو گئے، کپڑوں کے آنا شروع ہو گئے، جیسا عام اب انفلوئنسر مارکیٹ ہے ویسے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اچھا ہے، پی آر اچھی ہوتی ہے آپ کی، نئی چیزیں ایکسپلور کرتے ہیں. تو وہ انفلوئنسرشپ ایسی اسٹارٹ ہوئی کہ ودن 6 month علی، یو وونٹ بلیو کہ میں نے پہلا میڈیا ہاؤس جوائن کیا اور اس کو میں نے ایز ہوسٹ ہی جوائن کیا. اس سے پہلے آئی ہیو نیور ہیڈ اینی ایکسپیرئنس کہ کس طرح سے ہوسٹنگ کرنی ہے. مجھے میڈیا کی ABC کچھ بھی نہیں پتہ تھا، بٹ جو ایک وہ خدا داد صلاحیت ہوتی ہے آپ کی، وہی آگے ابھر کے آ رہی ہوتی ہے، بس وہ تھی. اور وہ ایک ہیلو ڈاکٹر پہ ایک تھا شو، ہیلتھ اینڈ ہیپینس ود ڈاکٹر بیرا کے نام سے، نزائر میڈیا گروپ ہے. بڑے اچھے ان کے جو CEO ہیں، انہوں نے مجھے ایک سینئر کے تھرو اپروچ کیا تھا. تو وہاں پہ میں نے 2-2.5 مہینے میں نے کام کیا. لیکن وائل ڈوئنگ دیٹ، کیونکہ میں اپنی پیڈیاٹرک ریہیبلیٹیشن اسپیشلسٹ کی وجہ سے، بیکاز آف مائی ڈگری، مجھے بہت چینلز بلاتے تھے. تو آئی وینٹ ٹو ڈسکور پاکستان ایز اے گیسٹ. وہ میں ایک بار گئی اور جب میں دوسری بار گئی تو جو ان کے پروڈیوسر ہیں انہوں نے مجھے جب انوائٹ کیا تو ہی واز لائک کہ آپ کافی اچھا بولتی ہیں اور ہمارے CEO نے، ڈائریکٹر نے بھی دیکھا ہے، تو ہم مارننگ شو کی ہوسٹ کے موکس کر رہے ہیں، تو آپ موک دیں گی؟ تو علی یہ بڑی فنی بات ہے، لیکن جب انہوں نے مجھے کہا نا کہ موک آپ دیں گی، مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ موک میں کیا ہونا ہے. یہ اتنا مطلب میں اب اگر اس ٹائم کو سوچوں اس انٹرویو میں کیا پوچھیں گے، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کیا موک ہے، کس طرح کا موک ہے، کیونکہ ہم میڈیکل کے بچے موک صرف سمجھتے ہیں لکھنے والے کو، ہمیں کچھ نہیں پتا تھا. خیر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آ جائیں کل. نیکسٹ ڈے ایک دن چھوڑ کر میں گئی اور مجھے تھا کہ یہ موک جو ہے صرف میں اپنی اویئرنیس کے لیے کر رہی ہوں کہ موک ایکچولی ہوتا کیا ہے. مجھے نہیں پتا کہ سلیکشن کا تو دور تک کوئی تعلق ہی نہیں تھا کہ میرا تو کوئی ہے ہی نہیں میڈیا کا، وہ کہتے ہیں نا پورٹ فولیو، یا آپ کی ایک پوری ایک آپ کو پتہ ہوتا ہے یو آر ڈوئنگ دیٹ فار سم تھنگ، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ واٹ از دیٹ.
لیکن میں گئی ہوں اور میں نے موقع دیا. مجھے پتہ چلا جی انہوں نے بس بتا دیا یہ 3 کیمراز ہیں, یہ آپ کی کو ہوسٹ ہیں, آپ نے باتیں کرنی ہیں جی. اور بس ہم نے صرف بات کی ہے اور اس کے بعد میں نکلی ہوں. میں نے پروڈیوسر کو کہا, سلمان احمد ہیں, میں نے ان کو کہا, بہت رسپیکٹفل انسان ہے وہ, تو انہوں نے مجھے بڑے آرام سے, ہی واز لائک کہ مجھے یہ ہوا کہ عام پروڈیوسر ڈائریکٹرس کی نا ایک انوائرمنٹ بڑا نیگیٹو ہوتا ہے. مجھے بڑا اچھا لگا کہ ڈسکور پاکستان کا اتنا پیارا انوائرمنٹ ہے اور یہاں پہ لوگوں کی جو گفتگو ہے ہر چیز بڑی تہذیب میں. تو میں نے ان کا کہ مجھے پتہ ہے کہ میں سلیکٹ نہیں ہوں گی لیکن مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ نے مجھے موقع دیا. تو ہی واز لائک آپ ایسا کیوں سوچ رہی ہیں. اینڈ علی سیٹرڈے کو میرا موقع ہوا اور منڈے کو میں نے اپنا کانٹریکٹ سائن کر لیا. سو دیٹس ہاؤ اٹ واز. ہم منڈے کو سی ای او سے ملے اینڈ میں نے بس سائن کر لیا. مجھے خود نہیں پتا کہ میں نے صرف اپنے فادر کو بتایا کہ ڈیڈی ایسے مجھے آفر ہوئی ہے, اینڈ ہی سیڈ گو فار اٹ, اور میں گئی ہوں اور ہو گیا. اینڈ ایون سم آف مائی فرینڈس وہ ناراض ہو گئے کہ بھائی تم اتنا بڑا تمہارا لائف میں چینج تھا, کریئر میں, تم نے کسی کو بتایا نہیں. میں نے کہا مجھے خود نہیں پتا تھا. اچھا میم مجھے یہاں یہ بتائیے گا, جیسے ابھی تک آپ نے چیزیں بتائیں تو وہ تو بہت اسموتھ جا رہی ہیں, ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کی لائف ہی نہیں ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ زندگی میں کبھی کوئی مشکل وقت آیا ہو یا کوئی ایسا ٹائم جہاں آپ کو لگا ہو کہ آپ اسٹک ہو گئی ہیں, اس ٹائم کو آپ نے کس طرح مینیج کیا اور اس ٹائم پہ کون لوگ تھے جنہوں نے آپ کو سپورٹ کیا, موٹیویٹ کیا؟ یہ بڑا ایک مشکل سوال ہے جو ایک سچی بات ہے, کیونکہ ہر انسان کی لائف میں کوئی نہ کوئی ٹرننگ پوائنٹ تو آتا ہی ہے. میں کہوں گی شاید وہ ٹائم میرے لیے کووڈ کا تھا, بیکاز دیٹ واز ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈو پریکٹس. اور پھر اس پریکٹس کی صرف ارننگ سے, صرف اس پریکٹس کی ارننگ سے آپ اپنی ساری چیزیں دیکھ لو, اپنی چیزیں مینیج کر لو. وہ ایک کچھ بچے ہوتے ہیں نا جو ہائی مینٹیننس ہوتے ہیں, میں شاید ان میں سے تھی. تو آئی ٹوک اٹ ویری پرسنل کہ شاید پاکستان میں اس ٹائم پہ بھی مجھے یہ احساس ہو گیا تھا کہ ایک کام سے تو آپ کا کچھ بھی نہیں ہونے والا. سو یو ہیو ٹو ایکسپلور a lot of new things. Then my father was diagnosed with COVID. Some points were like in my personal life بہت سی چیزیں ایسی چینج ہوئیں ڈیورنگ کووڈ پیریڈ. اور پھر میں صرف اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ یہ شاید صرف میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں, ادروائز آئی وونٹ بی ایبل ٹو میک اٹ. میم آپ نے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی بہت زیادہ پارٹیسپیٹ کیا, مجھے بتائیے گا کہ اس کی کیا ریزن تھی اور اسپورٹس کا آپ کو کافی شوق کیوں تھا؟ ہاں, اسپورٹس کا مجھے بہت شوق تھا. وین آئی واز ان یونیورسٹی تو والی بال ٹیم میں تھی 3 سال. میں نے یونیورسٹی میں جو ہمارے کمپٹیشنز ہوتے ہیں اس میں آئی ہیو سلور میڈل, گولڈ میڈل, آئی ہیڈ برانز میڈل, یہ تینوں پورے کیے تھے. بس اس سے آگے جانے کی مجھے اجازت نہیں ملی تھی, بیکاز آبویسلی پڑھنے والی بھی بچی تھی, تھوڑا سا اسٹڈی بھی آپ کو پتہ ہے ان چیزوں میں کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہوتی ہے. اور ایک وہ جو ہر گھر کی ایک ماں کا سب سے پہلا وہ نعرہ ہوتا ہے کہ رنگ خراب ہو جائے گا. تو شی واز لائک کہ آپ نے نہیں کرنا. لیکن ہاں, مائی فادر آلویز سپورٹڈ می اینڈ ہی واز, جب میں اسکول میں بھی تھی ایوری ٹائم ہی واز ان ٹو دس کہ بیٹا بی ووکل اباؤٹ تھنگس, ڈونٹ بی افریڈ آف اینی ون. اینڈ ٹوڈے آئی ایم ٹوٹلی این انفلٹرڈ پرسن. مجھے کوئی بھی بات کہنے میں کہیں پر بھی کوئی خوف نہیں آتا, اور باقی تو آپ مجھے دیکھ ہی رہے ہیں. اچھا میم 2-3 اسکلس جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی لائف میں بڑا ان اسکلس نے آپ کو سپورٹ کیا, ان کی وجہ سے آپ کامیاب ہوئیں, سکسیس فیکٹر آپ کا کیا ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے تو میں ایک بہت ہی کہہ لیں شکر گزار والی جو زندگی, شکر گزاری والی زندگی گزارنے والا انسان ہوتا ہے نا, وہ ہوں. مطلب آئی ایم آلویز ہیپی. سم پیپل گیٹ اریٹیٹڈ بائی میری نیچر سے, لوگ وہ بہت زیادہ کرتے ہیں کہ نو بڈی کین بی ہیپی لائک دس, بٹ الحمد للہ آئی ایم. اور مجھے عادت ہے کہ مجھے اگر 10 روپے بھی ملیں گے نا تو آئی بی لائک یہ 10 روپے دنیا میں سب سے اہم ہے. تو لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا, بٹ دس از جسٹ کہ میری ایک سیلف سیٹسفیکشن جو ہے وہ مجھ میں بہت زیادہ ہے الحمد للہ. اور دوسرا یہ ہے کہ the way I interact with people is very important. اور یہ with passage of time مجھے پتہ چلا کہ یہ جو میرا social behavior ہے to be vocal and to be hostile to other people, یہ بہت زیادہ میرے لیے فائدہ مند رہا ہے. میم یوتھ کو اسپیشلی جو لوگ میڈیا کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں, اس میں خواتین بھی ہیں, اس میں مرد حضرات بھی ہیں, انہیں آپ کیا ایڈوائس دیں گی؟ میں صرف یہ ایڈوائز کروں گی کہ اپنے پیرنٹس کو دیکھیں,
اینڈ ڈونٹ فرگیٹ یور ایتھکس مورلس. اپنے کلچر کو اپنی گراؤنڈس کو نہ کبھی بھولیں, اور اللہ تعالیٰ انہی پر سب سے زیادہ رحمت کرتا ہے جو اپنے ماں باپ اور ان سب کو دیکھتے ہیں, اپنے سے جڑے رشتوں کو دیکھتے ہیں. پلس ان میڈیا اور میڈیکل دونوں کی زندگی بہت مختلف ہے. اگر تو آپ اتنی ہیڈک لینے کی آپ کے اندر ہے, کمپٹنسی ہے, سو گو فار اٹ. ادروائز ڈونٹ میس ود اٹ. اور اگر نہیں بھی ہوتا, ٹرائی ایوری تھنگ. ہر چیز میں آپ ایک بار ٹرائی ضرور کریں. کچھ نہ ہوگا تو آپ کو ایک سبق تو ملے گا ہی. تو آئی وڈ سجیسٹ کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ میڈیا میں آنا چاہتے ہیں, آپ ایون ان میڈیسن آپ کہیں پر بھی جانا چاہتے ہیں, تو آپ ٹرائی کریں. باقی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, آپ نے جانا وہیں ہے جہاں اللہ نے لکھا ہوا ہے. میم کوئی ایک ایسا خواب جو ابھی آپ کا ادھورا ہو جسے آپ پورا کرنا چاہتی ہیں؟ خواب تو خیر علی بہت سارے ہیں, اور آپ لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے سکسیس سٹوری کے طور پر پریزنٹ کیا ہے. بٹ آئی ڈونٹ فیل مائی سیلف کہ ابھی میں کوئی سکسیزفل انسان ہوں, کیونکہ دیر آر سو مینی تھنگس ٹو اچیو. سب سے پہلے تو میرا یہ ایک ایم ہے, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے ہمت دے گا تو میں ضرور یہ پورا کروں گی, کہ میں ایک پیڈیاٹرک ریہیب سینٹر بنانا چاہتی ہوں جو کہ بہت بڑے لیول پر ہو اور اس کو پراپرلی لوگ جانیں. تو میرا ایک تو یہ خواب ہے, اور اس کے علاوہ باقی تو میں اپنے سارے خواب جو ہیں ساتھ ساتھ پورے کرتے جا رہی ہوں, اپنے پیرنٹس کے, سب کے. اینڈ آئی فیل مائی لائف از کمپلیٹ الحمد للہ. اچھا میم, مجھے یہ بتائیے گا کہ قاسم علی شاہ صاحب کے کام کو, ان کی فاؤنڈیشن کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ میں اس کو ایز اے پیرنٹ انسٹیٹیوٹ دیکھتی ہوں علی, اور یہ وہ ادارہ ہے جس نے مجھے کیمرہ پہ دیکھ کے بات کیسے کرنی ہے, بولنا کیسے ہے, بیٹھنا کیسے ہے, اٹھنا کیسے ہے, مجھے اس ادارے نے سکھایا ہے. اور میں آج بھی جس بھی ادارے میں جاتی ہوں, میں ایک ہی بات کہتی ہوں کہ اگر مجھ میں کوئی ایک بھی اچھی بات میڈیا پر آتی ہے تو وہ صرف اس ادارے کی وجہ سے ہے. کیونکہ یہ وہ ہوتا ہے نا, جیسے ماں جو آپ کو سکھاتی ہے وہ آپ کی پوری زندگی, وہ آپ کی تربیت کا حصہ ہے, آپ کو نظر آئے گی. تو میرے لیے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن بالکل ایسا ہی ہے. اور میرے پاس اس وقت لفظ نہیں ہے کہ میں کتنا پریولیج محسوس کر رہی ہوں کہ جس ادارے نے مجھے سکھایا ہے آج میں اسی کی سکسیس سٹوری ہوں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عبیرہ صاحبہ, آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا, اور خاص طور پہ جو انہوں نے بات کی کہ یہ خوش رہتی ہیں, اور جسے آپ کہتے ہیں کہ ایک قناعت والا جو ایلیمنٹ ہوتا ہے, آپ تھوڑی سی چیزوں پہ بھی سیٹسفائی فیل کرتے ہیں, اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, اور گریٹیٹیوڈ کی جو ایک فیلنگ میں رہتے ہیں, یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے, اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کو پریکٹس کریں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.